اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی ایک انوکھی سزا حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا خیر الساج علیہ رحمۃ اللہ رزاق سے پوچھا گیا، آپ خیر الساج کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ کیا نساج یعنی کپڑا بننا آپ کا پیشہ رہا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ نام کیسے پڑا؟ فرمایا، میں نے اللہ عز و جل سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی بھی نفس کی خواہش پر تازہ کھجور نہیں کھاؤں گا۔ کافی عرصہ میں اپنے عہد پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کچھ کھجوریں خریدی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی ایک ہی کھجور کھائی تھی کہ ایک شخص میری طرف بڑی کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آیا اور کہا، اے خیر، تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ اس شخص کا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا اور اس کے شبہ مجھے یہ اپنا غلام خیال کر رہا ہے، اور واقعتاً میری رنگت اس غلام جیسی ہو گئی تھی۔ وہ شخص زور زور سے کہہ رہا تھا کہ تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ شور سن کر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو بیک زبان بولے، وہ اللہ عز و جل کی قسم، یہ تو تیرا غلام خیر ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ وہ شخص مجھے اپنے غلام سمجھ کر اپنی دکان پر لے گیا۔ وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کپڑا بنتے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے، اے بڑے غلام، تو اپنے آقا سے بھاگتا ہے، چل یہاں آ اور اپنا وہ کام کر جو تو کیا کرتا تھا۔ پھر مالک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کپڑا بنو۔ جیسے ہی میں کپڑا بننے لگا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاریگر ہوں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہاں کام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میں نے خوب نوافل پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزار دی۔ پھر سجدے میں جا کر یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے معاف فرما دے، اب کبھی بھی اپنے عہد سے نہ پھروں گا۔ اس طرح دعا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنی اصل و صورت میں آ چکا تھا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ بس اسی طرح میرا نام خیر الساج پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ پر اسرار شخص ولی اللہ کی چادر پر آگ اثر نہ کر سکی۔ حضرت سیدنا ابراہیم اجری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک یہودی کا مقروض تھا۔ وہ قرض وصول کرنے میرے پاس آیا اور کہا، مجھے کوئی ایسی کرامت دکھاؤ جس سے میں اسلام کی عظمت جان جاؤں اور مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ دین اسلام یہودیوں کے دین سے بہتر ہے۔ اگر تم کوئی کرامت دکھا دو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، کیا تم واقعی مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اسے دین اسلام کی طرف راغب ہوتا دیکھ کر میں نے اس کی چادر اپنی چادر میں لپیٹی اور اینٹوں کے بھٹے میں ڈال دی۔ پھر میں خود بھٹے میں داخل ہوا اور جلتی ہوئی آگ سے چادر نکال لی۔ الحمدللہ عز و جل، میرا ایک بال بھی نہ جلا۔ جب میں نے اس یہودی کے سامنے اپنی چادر کھولی تو وہ بالکل صحیح و سالم تھی، اور یہودی کی چادر اندر ہونے کے باوجود جل کر راکھ ہو گئی۔ اسلام کی یہ اقالیت دیکھ کر وہ یہودی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ حقائق حضرت سیدنا ابراہیم اجری صغیر علیہ رحمۃ اللہ الکبیر کے متعلق ہے۔ ایک بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم اجری کبیر علیہ رحمۃ اللہ الکبیر بھی تھے، جن کا ذکر پچھلی حکایات میں گزرا۔ یہ دونوں اپنے اپنے دور کے زبردست ولی اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ دونوں واقعات آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اور ان واقعات کو سن کر آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے ہوں گے۔